بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عالم بننے کا کیا طریقہ ہے، اس کی چوتھی کیٹیگری کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. حسن بھائی آپ بتا رہے تھے کہ کیا معاش کے ذریعہ ہو سکتے ہیں. جی ہاں، دو چیزیں میں زیر بحث لا رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ عالم کیسے بنا جائے گا موجودہ دور کے اندر، اور دوسرا جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ ہے کہ بننے کے بعد آپ کی معاش کا کیا سلسلہ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں اس وقت جو رائج ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دینی مدارس کا رخ کرتے ہیں، وہاں درس نظامی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر تو ان کو کسی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لینے کی مہلت یا وسائل مل جاتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، اور پھر یا واپس مدرسے میں آ کے تدریس کا کام انجام دیتے ہیں یا جدید یونیورسٹیوں یا انسٹیٹیوٹ کے اندر خدمات دیتے ہیں. یہ دو ہی ان کی مصروفیات ہوتی ہیں. نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ایک ڈاکٹر کا اصل مصرف ہاسپٹل میں پریکٹس ہے، تو ایک عالم کا اصل کام تدریس ہے. جی، پڑھانا ہے. پڑھائے گا، سمجھائے گا، دعوت دے گا، تحقیق کرے گا. گویا تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے اس کا مستقبل وابستہ ہے، وہ چاہے دینی مدارس ہوں یا چاہے یونیورسٹیز ہوں. اب عالم کیسے بنا جائے؟ جی، ہمارے ہاں جو اس وقت بہت بڑا ڈائلما ہے دینی مدارس کا، وہ یہ ہے کہ وہ تقلید کے اصول پہ قائم ہوئے ہیں. یعنی لازماً آپ نے ایک اسکول آف تھاٹ کے نظریات کو درست مان کر وہاں داخل ہونا ہے. حنفی ہیں تو حنفیوں کے اپنے مدرسے ہیں، شافعی ہیں تو شافعیوں کے اپنے مدرسے ہیں، اہل تشیع ہیں تو ان کے اپنے مدرسے ہیں. یہ پہلی خرابی ہے، اس لیے کہ عالم بننے کی تو نفی ہو جاتی ہے اس وقت آپ پہلے سے کسی قائم شدہ تصور کے تحت تعلیم کا اصول شروع کر دیں. دنیا میں تحقیق جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ پہلے سے مانیں کہ میں ٹھیک ہوں. تو تعلیم کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تعارف کرائیں جتنے افکار ہیں دنیا بھر میں، اور پھر ان تعارف کے بعد ان کی سورس بکس جو ریفرنس بک ہیں ان تک پہنچنے کا استعداد پیدا کریں، طالب علم کے اندر صلاحیت پیدا کریں. اور پھر یہ اس کا کام ہے کہ وہ تجزیے کے نتیجے میں کس جگہ پر پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی صلاحیت ہے کہ وہ اس میں کیا نشو و نما کرتا ہے، کیا تغیرات پیدا کرتا ہے. تو دینی مدارس کے اندر پہلا پرابلم تو یہ کہ تقلید کے اصول پہ قائم ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ دین کا عالم بننے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے زبان کا علم. جی، مثلا جو دین کے اسکرپچرز ہیں، دین کے ماخذ ہیں، سورسز ہیں، وہ ایک لینگویج کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں. قرآن مجید ہے عربی زبان میں ہے، حدیث کا ذخیرہ عربی زبان میں ہے، خود اس علم کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ سب کے سب عربی زبان میں ہے، یا کچھ فارسی زبان میں ہے یا کچھ اردو زبان میں ہے. تو آپ کو لینگویجز سیکھنی ہے. لینگویج جب تک آپ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ اوریجنل سورسز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. دوسری خرابی وہاں پر یہ آتی ہے کہ وہاں پر لینگویج بطور لینگویج نہیں سکھائی جاتی، بلکہ لینگویج صرف اس حد تک سکھائی جاتی ہے کہ جو مفاہیم ایک روایت نے پیدا کر لیے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ میں ڈیولپ ہو جائے. اچھا، وہ مفاہیم کچھ خاص عہد کچھ خاص ادوار میں پیدا کیے گئے ہیں، ان کا اپنا ڈکشن، ان کا اپنا یونر، ان کا اپنا اسٹائل ہے، وہ خاص منطقی طریقہ کار ہے. اب آپ جو لینگویج بھی پڑھیں گے وہ ان کتابوں کو حل کرنے کے لیے پڑھیں گے، چاہے جائے کہ آپ کے پاس وہ صلاحیت پیدا ہو کہ آپ سورس بکس اور اوریجنل اسکرپچرز کو پڑھ سکیں. یہ دوسرا مسئلہ ہے وہاں پہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ریکگنیشن ہوتی ہے وہ عالمی سطح پر کیا قابل قبول ہے. یعنی ایک عالم بن کے آپ نکل آئے کہ دنیا کی جدید یونیورسٹیز، ماڈرن علم ریسرچ کے انسٹیٹیوٹ اس ڈگری کو وہ ویلیو کرتے ہیں، وہ مانتے بھی ہیں، وہ کمپیریزن کے اندر آتی بھی ہے. تو دنیا کے اندر وہ کمپیٹیبلٹی کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی، بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اسی لیے وہاں کے لوگوں کو خود کچھ بریجنگ کرنی پڑتی ہے یونیورسٹیز کے اندر جا کے. تو یہ مسائل ہیں. اب کیا کریں؟ تو اب جو کرنے کا کام ہے میرے نقطہ نظر یا ہمارے تجربات کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر عالم بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ کی عمر 22-23 سال ہے، تو آپ سب سے پہلے 2-3 سال فوکسڈ ہو کے صرف اور صرف زبان سیکھیں. عربی زبان سیکھیں، اردو زبان سیکھیں، اور اردو سیکھنے کے لیے چونکہ فارسی ناگزیر ہے اس لیے فارسی سیکھیں. زبان جب ہم کہتے ہیں سیکھیں تو اس سے کیا مراد؟ بولنا آ جائے؟ ہرگز نہیں. کیا آپ اس زبان کے ایک ادیب بن جائیں؟ ہرگز نہیں. زبان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، اس کی کمپریہنشن پیدا کریں. کہیں وہ لکھی بھی ہے تو اس مدعا تک پہنچنے میں زبان مزاحم نہ بنے کہ پہلے زبان کو حل کر رہے ہو پھر بات کو سمجھ رہے ہوں. جس طرح ہم اور آپ انگریزی بولتے لکھتے پڑھتے ہیں یا اردو کے ٹیکسٹ کو پڑھ لیتے ہیں، اس درجے کی عربی آنی چاہیے. اور عربی میں جو آپ کا منتہا ہے جہاں تک آپ نے جانا ہے وہ اوریجنل سورسز ہیں. وہ قرآن مجید ہے، وہ حدیث کا ذخیرہ ہے. پھر اس کے بعد اس دور سے لے کر آج تک جو کچھ دین کے اوپر لکھا گیا ہے
اس کو پڑھنا ہے. تو جب بھی کوئی چیز اکیڈمک ڈومین میں ہوتی ہے تو وہ علمی انداز میں ہوتی ہے, علمی زبان میں ہوتی ہے. تو اس علمی اسلوب کو سمجھنا اور وہ علمی اسلوب آپ کو اس کے کلاسیکل تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. پھر آپ نے شعراء کو پڑھنا ہے اور جس عہد میں وہ زبان وجود پذیر ہوئی ہے اس سے پیچھے کے ادب کو پڑھنا ہے تاکہ اس کا پس منظر سمجھ میں آئے. تو 2-3 سال کم از کم ابتدائی طور پہ آپ نے اپنی زبان کی کمپریہنشن کو بہتر کرنا ہے. جی. اس کے بہت سارے ماڈل ہو سکتا ہے کوئی انسٹیٹیوٹ آپ کو یہ چیز آفر کر دے, ہو سکتا ہے کوئی استاد آپ کو یہ چیز آفر کرتے, ہو سکتا ہے آپ انڈیویجولی موجودہ دور میں بڑے نصابات آپ کو مل جاتے ہیں, کسی کی پارٹ ٹائم مدد لے کے خود سے محنت کرنا شروع کر دیں. لیکن کم سے کم 2 سے 3 سال چاہیے ہوتے ہیں جس میں آپ بیسک زبان کی مہارت پیدا کرتے ہیں. زبان کی مہارت پیدا ہو گئی, اس کے بعد اب علم حاصل کرنا ہے. تو اب علم کا حصول اور معاش, یہ 2 مشکلات باقی رہ جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو پریکٹیکل اس وقت رستے ہیں ان میں سب سے پہلا رستہ یہ ہے کہ آپ جدید یونیورسٹیوں کی طرف رجوع کریں اور وہاں پر وہ ڈگریز حاصل کر لیں کہ جس کے نتیجے میں آپ انٹرنیشنلی ایک عالم کنسیڈر کیے جا سکیں. اگرچہ آپ عالم نہیں بنے ابھی صرف آپ نے زبان سیکھی ہے, لیکن آپ کو عالم سمجھتے ہوئے یا دین کا طالب علم سمجھتے ہوئے معاش کا سلسلہ آپ کے لیے پیدا ہو جائے. تو کیا طریقہ ہے؟ آپ نے ماسٹرز کرنا ہے, آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. اس ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں آپ وہ مضامین لیں جو آپ کی اختصاصی دلچسپی کے مضامین ہیں. مثلا آپ فقہ کے اوپر دلچسپی رکھتے ہیں, آپ تفسیر پہ رکھتے ہیں, آپ حدیث پہ رکھتے ہیں, تو وہ 3-4 سال اصل میں آپ کو مطالعے کے لیے ملیں گے. ابھی آپ عالم نہیں بنے, ابھی اس سفر کا آغاز ہوا ہے, لیکن ایک بڑی معاشی ضرورت آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی. عام طور پہ پی ایچ ڈی میں اسکالرشپ مل جاتی ہیں. آپ اس عمر میں شادی کر سکتے ہیں, 26-27 سال کی عمر میں, 23 سال کی عمر میں آپ نے زبان سیکھنی شروع کی, 27-28 سال کی عمر میں آپ نے کہیں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا اور ایک تحقیقی مقالہ لکھنے کا آغاز کر دیا. اس میں اب آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا. تو جو آپ کے رجحانات ہیں کوشش کریں ان سے متعلق مضامین کو لیں اور اوریجنل جو ٹیکسٹ ہیں, سورسز ہیں, ان تک رسائی حاصل کریں. پی ایچ ڈی ہو گئی ایک جگہ پر, تو اب آپ کے لیے نوکری کی راہیں آسان ہیں. آپ جدید یونیورسٹیز کے اندر پڑھا سکتے ہیں. دنیا بھی مروب ہو جاتی ہے, ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا نام کے ساتھ آپ اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا کے کوئی چیز آن لائن پڑھانا شروع کرتے ہیں, اس کی بھی ایک فرق پیدا ہو جاتی ہے. گویا آپ ایک سرٹیفائڈ قسم کے آدمی بن جاتے ہیں, ریکگنیشن مل جاتی ہے. اگرچہ علمی لحاظ سے آپ عالم نہیں بنے ابھی تو اس سفر کا آغاز ہوا ہے. پھر آپ کے پاس زندگی کی یہ مہلت ملتی ہے آپ کو کہ اب آپ پڑھا رہے ہیں, کچھ پیسے بھی آ رہے ہیں, ٹولز آپ کے پاس آ گئے ہیں, زبان آپ کو آتی ہے, تحقیق کا منہج پتہ چل گیا. آپ علم حاصل کرنا شروع کریں. تو اب جو علم کا حصول ہوگا اس میں جب آپ تعبیرات کو ان ڈیپتھ مطالعہ کریں گے تو ہر تعبیر کے کم سے کم 8 سے 10 ہزار صفحات ہیں. مثلا میں اپنی ہی تعبیر کو لے لیتا ہوں, فکر فراہی کو. تو اب اس میں آپ دیکھیں مولانا امین فراہی کی 15-20 مختصر سی کتابیں ہیں. پوری کتابیں تو کمپریہنسو نہیں لکھ سکے. مولانا امین حسن اصلاحی کی کوئی 10-15 کتابیں ہیں تدبر قرآن 9 جلدوں میں, اس کو آپ نے پڑھنا ہے. غامدی صاحب کی 800 صفحے کی میزان ہے, پھر اس کی شرح 400-500 صفحے کی, پھر آپ کی اپنی ہی 2-3 کتابیں ہیں, یہ ملا کر 1,500-2 ہزار صفحات, پھر البیان ہے 5 جلدوں میں, وہ کو 4-5 ہزار. تو کم سے کم 10 سے 15 ہزار تحقیقی مواد ہے جو ایک پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے. یہی معاملہ دین کی جو صوفیانہ تعبیر ہے اس کے باب میں ہوگا, یہی معاملہ جو دین کی سیاسی تعبیر ہے اس کے باب میں ہوگا. تو اب آپ کو 10 سے 15 سال کی مہلت چاہیے ہے. اس مہلت کے اندر آپ ان ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں, آپ اصل سے فرع کی طرف جاتے ہیں, سررشتوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان پہ جو تنقیدات ہوئی ہوتی ہیں ان کا کمپیریٹیو مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایک چیز کو پرکھ رہے ہوتے ہیں, کھنگال رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ لائف لانگ جرنی ہے. پھر اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہی خود آپ کی جو انٹلیکچوئل عالمانہ بصیرت ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے جب ان ڈیپتھ مطالعہ شروع کیا 2 تعبیرات کا, یہ اجزاء میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا بھی عبادات کے اندر یہ 3 تعبیرات کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں, تو آپ نے اس میں تحقیق کرنی شروع کر دی. اب آپ نے اپنی تحقیق سے نالج آف ورلڈ میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. میں دین کا ایک طالب علم ہوں, میں نے روایتی تعلیم سے آغاز کیا, اس کے بعد غامدی صاحب اور فکر فراہی کے نقطہ نظر کو پڑھنا شروع کیا. اب میں نے ایک تحقیق کی مثال کے طور پہ کہ بھائی یہ جو قسمیں ہیں ایک جز ہے ان کے ہاں, اقسام القرآن, اس کو روایتی علم کیسے دیکھتا ہے اور فکر فراہی کیسے دیکھتی ہے. اب یہ کمپیریزن بڑا مائنیوٹ ہو رہا ہے,
لیکن کوئی شخص اگر اپلائیڈ اسٹڈیز میں جاتا ہے تو یہ کمپیریزن دونوں کے دونوں اسکول آف تھاٹ کے تعارف کا باعث بن جاتا ہے. یہ میرا کنٹریبیوشن بنے گا, اسی طریقے سے آپ کا کنٹریبیوشن بنے گا. کرتے کرتے یہ بات یاد رکھیں, ہم عام طور پہ جب دین کے عالم بننے جاتے ہیں تو ایک حیضہ علم کا پیدا ہو جاتا ہے کچھ بڑے بڑے لوگوں کو, اور یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کوئی نئی تعبیر بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو اس رجحان کو 40 سال کی محنت تک تو زیر بحث بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم کوئی چیز پیدا بھی کر سکتے ہیں. نہیں, ہم پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. ہم دین کے اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں, ہم مطالعہ کریں گے. وہ مطالعے کی روشنی میں اگر اللہ نے آپ کے اندر وہ اجتہادی بصیرت رکھی ہوئی ہے نا کہ پورا کا پورا نظام فکر آپ پیدا کر دیں, تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں, وہ آپ سے پیدا ہو جائے گا. اور وہ پیدا ہونے کا عمل اتنی دیر سے بھی نہیں ہوتا, وہ بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کو بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے. آپ ایک میڈیوکر قسم کے اسکالر بنیں گے جس کا کنٹریبیوشن ہوگا, وہ کنٹریبیوشن امت پذیرائی کرے گی, اس کی ستائش کرے گی. ہو سکتا ہے آپ کی اس اپلائیڈ کمپیریزن کے نتیجے میں پورے اسکول آف تھاٹ کا دنیا میں تعارف ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کی کسی ٹرانسلیشن کے نتیجے میں اس کا تعارف ہو جائے. تو یہ طریقہ کار ہے, اس میں 30 سے 40 سال کا عمل لگتا ہے. اس میں آن جاب ٹریننگ کے اصول پہ آپ چیزیں سیکھتے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, معیشت کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ معاش کے اندر بھی برکت پیدا کریں گے. یہ 4 سطح ہیں. اس میں سے اگر آپ کو اللہ نے پہلی سطح کے لیے پیدا کیا, آپ تیسری میں آ جاتے ہیں تو خرابی پیدا کریں گے. دوسری کے لیے پیدا کیا, آپ چوتھی میں آ جاتے ہیں تو خرابی پیدا کریں گے. اور چوتھی کے لیے پیدا کیا ہے لیکن آپ انالائز نہیں کرتے اپنی صورتحال کو, محنت نہیں کرتے, معاش کا بندوبست نہیں کرتے. صلاحیت تو بہت ہے, روٹی کہاں سے کھائیں گے, شادی نہیں کر سکتے, خاندان والوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے, تو زندگی نہیں چل سکتی. تو ہر مرحلے کو اس کی جگہ پر اتر کر سمجھنے کی ضرورت ہے, تب آپ اس دنیا کے اندر کوئی کارآمد کام کر سکتے ہیں. شکریہ حسن بھائی, بات واضح ہوگی عالم بننے کا کیا طریقہ کار ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.